جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یعنی اللہ نے جہاں ایک بات یہ کہی کہ ہم نے انسان کو بہت اچھا پیدا کیا، ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا، تمام مخلوق میں افضل و برتر پیدا کیا، اعلیٰ پیدا کیا، تو وہیں یہ بھی اللہ نے کہا کہ ہم نے جب تمہیں افضل و اعلیٰ پیدا کیا، بہتر پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تمہاری دنیاوی یعنی ضروریات زندگی کی ساری چیزیں ہم نے مہیا بھی کر دی ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہے نہیں عزیزان، یعنی کہ ہم نے تمہارے لیے دنیا کی ساری چیزیں خلق کی ہے۔ اور اس کے بعد سے پھر اللہ نے سورہ رحمان میں جو خطاب بار بار تکرار کیا اس آیت کا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اللہ کی کن کن نعمت کا انکار کرو گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ انسان کتنی عظیم مخلوق ہے کہ کسی اور مخلوق کو خلق کرنے پہ اللہ فخر و مباحات نہیں کیا، اللہ نے فخریہ لہجے میں نہیں کہا، مگر جب اس انسان کو خلق کیا تو اللہ کہہ رہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا کیا، انسان کو اچھا پیدا کیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مسئلہ کیا ہے کہ آخر انسان کے اندر یہ ہے کیا، کون سی ایبیلٹی ہے، کون سی صلاحیت ہے، کون سی طاقت جو ہے اللہ نے ودیت کی ہے انسان کے اندر، کون سی چیز عطا کی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس انسان کو تمام مخلوقات کے اوپر جو ہے ممتاز اور افضل و اعلیٰ قرار دیا ہے۔ تو یہ سامنے کی بات ہے عزیزان محترم، کہا کہ وہ ہے کیا، انسان کے پاس عقل جیسی دولت ہے نا، یہ عقل سلیم، اللہ نے یہ عقل سلیم عطا کیا، اور اسی بنیاد پر اللہ نے انسان اور جانور میں، حیوان میں فرق رکھا ہے، اس لیے کہ انسان کے پاس وہ عقل عطا کی ہے پروردگار عالم نے کہ جو عقل کسی اور مخلوق کو پروردگار عالم نے نہیں دیا۔ اسی عقل سلیم کی بنیاد پہ جو ہے، اسی شعور و ادراک کی بنیاد پہ پروردگار عالم نے انسان کو افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ عزیزان، ہر اعتبار سے، ہر اینگل سے یہی وجہ ہے کہ جب تک عقل سالم ہے، شریعت کے سارے احکام اس کے اوپر فرض ہیں، ہے نا، واجب ہو جاتے ہیں کہ شریعت کے سارے احکام جو ہے شریعت کے اصول و قوانین کے اوپر عمل کرے، اور جہاں عقل ساقط ہو گئی، عقل مخلوف ہو گیا، اب شریعت کے سارے احکام ساقط ہیں، ہے نا، اس سے گر جاتے ہیں، اس لیے کہ عقل نہیں رکھتا ہے، جنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، تو اب نہ نماز واجب، نہ روزہ واجب، نہ حج واجب، نہ زکوٰۃ واجب۔ یہ شریعت کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ تو اب ایک جملہ اس کر دوں، غور کیجیے گا، کہا کہ یہ کس سے ساقط ہے؟ کہا پاگل سے۔ یہ کس سے ساقط ہے؟ کہا مجنون سے۔ یہ کس سے ساقط ہے؟ کہا دیوانوں سے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو آپ سمجھئے جو نماز و روزہ دینی احکام سے دور ہے، شریعت کی نظر میں پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ سیدھی سی بات ہے عزیزان، یعنی ایک اصول ہے عزیزان، یہ قرآن عزیزان، یہ شرعی حکم ہے نا، شرعی فیصلہ ہے، شریعت کا فیصلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو یاد الہی سے غافل ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو نماز سے غافل ہے، جو روزے سے غافل ہے، ذکر پروردگار عالم سے غافل ہے، ظاہراً دنیا کی نظر میں انسان ہے مگر پاگل ہے، ظاہراً دنیا کی نظر میں انسان ہے مگر مجنون ہے، ظاہراً دنیا کی نظر میں انسان ہے مگر کیا ہے، ذہن سے معیوب ہے، دماغی توازن کھو بیٹھا ہے۔ یہی تو ہوگا بھائی، شریعت کا حکم ہے، سیدھی سی بات ہے عزیزان محترم۔ اب لاکھ وہ اپنے آپ کو انسان کہتا رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے کہ جس کے لیے قرآن کا سمن بکمن فہم لا یبصرون، وہ بھی انسانی کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، ہے نا، یہ عقل و شعور نہیں رکھتے، یعنی سب ہونے کے باوجود بھی انہیں کیا کہا، سمن بکمن
بکمن امیون لا یبصرون کہا یا نہیں کہا؟ کس کہا کہ وہ ایسے انسان کو کہا کہ جو عقل بھی رکھتے ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں، دماغ بھی رکھتے ہیں، مگر پھر بھی جو ہے کیا یاد الہی سے دور ہیں، شریعت کے احکام کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، جو شریعت کا حکم ہے اس کو بالائے طاق رکھتے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کی نظر میں یعنی دیکھتا ہوا بھی نابینا ہے، اللہ کی نظر میں صاحب عقل ہونے کے باوجود بھی بے عقل ہے، اللہ کی نظر میں صاحب شعور ہونے کے باوجود بھی بے شعور ہے، اللہ کی نظر میں چلتا پھرتا انسان ہونے کے باوجود بھی وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہ تو قرآن نے کہا اولئک کالانعام اولئک کالانعام اولئک کالانعام اولئک بل هم اضل سبیلا، کیا کہا کہ یہ جانور ہیں اور ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں پروردگار پھر کیسے انسان کو تو تلاش کرا؟ کہا کہ ایسا انسان کہ جو ہمارے اصول، ہمارے قانون، ہمارے شریعت کے اوپر عمل کرتا ہوا نظر آئے تو وہی انسان صحیح انسان ہے، وہی انسان جو ہے ہمارے مقصد کے مطابق خلق ہوا ہے، ہماری غرض و غایت کے مطابق خلق ہوا ہے۔ عزیزان یعنی میں جو چاہتا تھا اسی اعتبار سے انسان خلق ہوا ہے، اور جب یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، جب ہمارے حضور میں آتا ہے، ہماری بارگاہ میں آتا ہے، یعنی نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، معاشرے کا خیال کرتا ہے، خاندان کا خیال رکھتا ہے، عیز و اقارب کا خیال رکھتا ہے، تو اس کی زندگی کارگر زندگی ہے۔ اور اگر جو ہے نماز سے دور ہے، روزے سے دور ہے، حج سے دور ہے، ہماری تمام شرعی احکام سے دور ہے، اور عیز و اقارب کا خیال نہیں رکھتا، صلہ رحم نام کی چیز نہیں ہے، محبت نام کی چیز نہیں ہے، اخلاق نام کی چیز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ انسان تو ہے مگر مردہ ہے، یعنی چلتے پھرتے لاش کی مانند ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد عزیزان محترم، یعنی اللہ کی خلق کرنے کے بعد فخر و محبوب فخر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جو ہے کسی اور مخلوق کو جو ہے خلق کر کے فخر و مباحات نہیں کیا، مگر اسے خلق کر کے فخر و مباحات کر کے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم جو ہے چاہتا ہے کہ ہم جس مخلوق کو خلق کر رہے ہیں اس کے اندر ایک امتیازی پہلو یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے اسے عقل جیسی دولت سے نوازا ہے، ہم نے شعور جیسا دولت سے نوازا ہے، عقل و سلیم دی ہے۔ عزیزان محترم یہی وجہ ہے، سنیے قرآن کا حکم جو ہے یا قرآن یا شریعت کسی جانور کے اوپر نہیں آیا، انسان کے اوپر آیا ہے نا، اور قرآن کا زیادہ تر آیت جو ہے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جہاں بھی اللہ نے اگر نماز کی آیت نازل کی، اگر روزے کی آیت نازل کی، اگر حج کی آیت نازل کی، اگر زکوٰۃ کی آیت نازل کی، تو پھر آخر میں اس انسان کو یہ بھی کہا غور کیوں نہیں کرتے، عقل کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے پاس شعور نہیں ہے؟ اے صاحبان بصیرت، اے اولو الابصار، اے عقل والے، اے شعور والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحب عقل و شعور رکھے گا وہی شریعت کے احکام کے اوپر غور بھی کرے گا، عمل بھی کرے گا، اور اگر جو شعور و عقل نہیں رکھے گا نہ وہ شریعت کے احکام کے اوپر عمل کرے گا نہ شریعت کے احکام کے اوپر چل سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد عزیزان محترم، تو یہی وجہ ہے آج دیکھیے کہ ہمارے لیے جو جہاں قرآن کا تمام حکم ہے وہیں حکم قرآن مجید کا یہ بھی ہے۔ جب رسول اللہ سے سوال کیا ما یسألوک ماذا ینفقون، جب رسول اللہ سے سورہ بقرہ کی آیت مشہور ہے، جب رسول نے سوال کیا رسول یسألوک ماذا ینفقون، رسول اے اللہ کے رسول بتائیے ہم کس کے لیے انفاق کریں، اس کے لیے انفاق ہے؟ تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما انفقتم خیر فللوالدین، تم کو اگر انفاق کرنا ہے، عمل خیر کرنا ہے، فللوالدین، تو کس کے لیے کرنا؟ والدین کے لیے انفاق کرو۔
اب اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ زندہ یا مردہ، یعنی زندگی میں بھی کرو اور مرنے کے بعد بھی کرو، ہے نہیں اذان؟ یہ بات، یہ قرآن میں یہ بات نہیں ہے۔ صرف جب سوال ہوا یسألونک ماذا ينفقون، رسول یہ سوال کرتے ہیں، اس کا مطلب کسی نے سوال کیا ہوگا، تبھی تو قرآن نے اس سوال کو نقل کیا۔ یسألونک ماذا ينفقون، سورہ بقرہ کی 252 یا 53 نمبر کی آیت ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، رسول یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم انفاق کس کے ذات کریں، خرچ کس کے ذات کریں، ہے نا، عمل خیر کس کے ساتھ کریں۔ اے رسول سے کہہ دیجئے قل ما انفقتم خیر فللوالدین، اگر تم جو کچھ انفاق کرنا چاہتے ہو تو کس کے لیے کرو، اپنے والدین کے لیے۔ اب یہ شرط نہیں ہے کہ آیا زندگی میں کرو یا مرنے کے بعد کرو، مگر جب ان والدین نے تمہاری خدمت کی ہے تو اب صاحب عقل اور صاحب شعور کے لیے کیا فرض بنتا ہے، اس اولاد کے لیے، اس بچوں کے لیے کہ جنہوں نے ہمارا خیال رکھا، ہماری تربیت کی، ہماری پرورش کی، اور کسی غاصران موت ہمارا دیکھ بھال کیا، ہمیں پل پل جو ہے تکلیف نہیں ہونے دیا، ہمیں لمحہ بلمحہ ہم سے غافل نہیں رہے، بلکہ اپنی تمام تر آرام کو، اپنی تمام تر تکالیف کو، آرام کو ہمارے اوپر نچھاور کر دیا، ہمارے اوپر قربان کر دیا، تو اب ہمارا عینی فریضہ یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ انہوں نے کل ایسے حالت میں کیا تھا کہ جب کوئی جو ہے مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی نصرت کرنے والا نہیں رہا سوائے والدین کے، ماں باپ کے، تو آج جب ہم صاحب شعور ہو گئے ہیں، صاحب اختیار ہو گئے ہیں، صاحب طاقت ہو گئے ہیں، صاحب قدرت ہو گئے ہیں، تو ہمارا عین فریضہ یہ ہے کہ ہم ایک دم سے انہیں فراموش نہ کریں، بلکہ وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ انفاق کرتے رہیں، خیر کرتے رہیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد ہے نہیں، وقتاً فوقتاً ہم ان کے ساتھ خیر کرتے رہیں۔ کیسے خیر کرنا؟ زندگی میں بھی اگر جب ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اگرچہ ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ بہترین، یہ قرآن نے بھی کہا، اچھا اخلاق پیش کرنا، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آنا، پیار و محبت سے 10 منٹ، اس لیے کہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے نا، اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے، لیکن اسی تمام دنیا کے مصروفیات میں سے ہمیں 10 منٹ اپنے والدین کے لیے نکالنا چاہیے، ہے نہیں؟ جہاں انٹرنیٹ اور موبائل کا زمانہ ہے کہ جہاں اگر ایک ہی گھر میں بچے بھی ہیں اور ماں باپ بھی ہیں تو کیا ہے، موبائل لے کر بیٹھے لگے ہوئے ہیں، دوستوں سے چیٹنگ کر رہے ہیں، ماں بیٹھی ہوئی ہے، باپ بیٹھا ہوا ہے نہیں؟ تو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ چلے بھائی 2 جملہ پوچھیں، ماں سے محبت بھری 2 باتیں کریں، ہے نہیں؟ ازانا کچھ تکلیفیں پوچھیں، ممکن ہے تمہارا روب دیکھ کر، تمہارا مزاج دیکھ کر اپنی بات کہنے میں جھجک محسوس کر رہی ہو، تو جب ایسا برتاؤ اور ایسا اخلاق پیش کرو گے تب تو بے باکی کے ساتھ وہ تمہارے بات، اپنی بات تم تک رکھ سکے گی، لیکن جب تم نے پہلے ہی ایسا ان کے ساتھ اخلاق اور برتاؤ پیش کیا، کیا ہے، گھر میں آئے اور آنے کے بعد نہ کڑک لہجے کے ساتھ، خوب سختی کے ساتھ، کہ ایسا لگ رہا کہ کہیں اور بجلی نہیں کڑک رہی، اسی گھر میں بجلی کڑک رہی، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے ہے نا زیادہ، تو بھائی ظاہر سی بات ہے وہ بیچارے ماں باپ کہ ان سے عمر کے جس منزل میں پہنچ گئے ہیں اب تو بڑے سوچ سمجھ کے کچھ بولیں گے، اس لیے کہ بیٹے کا لہجہ ایسا دیکھ رہے ہیں، بیٹے کا برتاؤ ایسا دیکھ رہے ہیں، ہے نا، بچوں کا کردار ایسا دیکھ رہے ہیں، تو لہذا بڑے سوچ سمجھ کے بولیں گے، ہے نہیں عزیزان محترم؟ تو آج کیا چاہیے؟ آج یہ چاہیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ انفاق کرو مال کی دولت کس شکل میں، مال کی شکل میں، دولت کی شکل میں انفاق کرو، نہیں، عمل خیر کرو۔ عمل خیر یہ ہے کہ اگر مسکرا کے 2 بات بھی کر رہے ہو تو یہی صدقہ جاریہ ہے،
یہ بھی ایک صدقہ ہے نا. اگر مسکرا سے کچھ باتیں کر رہے ہو، دل جیت رہے ہو، 10 منٹ بیٹھ کے پہلے میں باتیں کر رہے ہو، کوئی مسئلہ ہے، گھریلو مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، باپ یا ماں سے کوئی دقت ہے، عزیزان محترم، تو ظاہر یہ بھی ایک عمل ہے، عمل خیر میں شمار ہوتا ہے اور صدقہ جاریہ ہے نا. ضروری نہیں کہ آپ کو مال و دولت کی شکل میں کرنا ہے نہیں. وہ تو آپ یہ سمجھے کہ مال و دولت کی شکل میں اگر کوئی انسان کر رہا ہے، ایک بڑی سی مجلس کرا دیتا اور اچھی سے اچھی تبلیغ تبرک بانٹ دیتا تو بس اب ہم بڑی ذمہ ہو گئے، جو ہمارے اوپر فرض ہو گیا ہے نا وہ ہم نے کر لیا. نہیں، آپ نے زندگی میں کتنا خیال رکھا ہے. یعنی ایک میٹھی باتوں کے ساتھ ہے نا، 2 لفظ میٹھی اور شیرینی گفتگو کے ساتھ ہے نا جانے ہوتا ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اس لیے کہ یہاں کوئی قید نہیں ہے. صرف قرآن نے یہ کہا یا سلوکا ماذا ينفقون، اے رسول یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا انفاق کریں. تو کہا کہ جو تمہیں انفاق کرنا ہے وہ والدین کے ساتھ. ما انفقتم خیر، یعنی جو تمہیں انفاق کرنا خیر کرو، اچھا انفاق کرو ہے نا. کس کے ساتھ؟ خیر فللوالدین، والدین کے ساتھ. تو یہ نہیں کہا کہ مال دے دو، یہ نہیں کہا دولت دے دو، یہ نہیں کہا ثروت دے دو. یعنی اگر یہ انفاق کرنا ہے تو 2 میٹھی باتیں بھی تم کر سکتے ہو، یہ اپنی زندگی میں بھی تو کر سکتے ہو. غور کر رہے ہیں عزیزان محترم، حیات میں. اب کیا آپ جب چلے گئے اب پچھتاوا ہو رہا، ارے بھائی چلے گئے، کیا کریں، ہم نے تو بہت زندگی میں ستایا، بہت تکلیف دی، بہت پریشان کیا ہے نا. اب احساس کرنے سے کیا فائدہ. خیر ماں باپ ہیں، وہ کبھی جو ہے بیٹوں کو بددعا نہیں دیتے، کسی بھی صورت سے معاف کر دیں تو اس کا بھی ایک صورت ہے. یہی وجہ ہے رسول اکرم سرور کائنات حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنی حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی مرنے کے بعد اپنے والدین سے عمل خیر کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، روز قیامت سید الابرار، نیکوکاروں کا وہ سردار ہوگا. یہ حدیث میں جملہ ہے کہا کہ سید الابرار، یعنی نیکوں کا وہ سردار ہوگا جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے قیامت کے دن محشر کے میدان میں ہے نا، عمل خیر کرتا ہے. اس لیے کہ ماں باپ ہے نا وہ تو کبھی کسی صورت میں اپنے مبدوعات نہیں دے سکتے ہے نہیں. عزیزان محترم، چاہے آپ نے زندگی میں کچھ بھی کیا ہو، تکلیف کیا ہو، بہر کے عزیزان محترم، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے عزیزان محترم. تو اب اگر صحیح انسان ہے، خیر انسان یعنی بہتر انسان کون ہے؟ وہی ہے کہ جو اپنے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار، عزیز و اقربا، سماج اور معاشرہ کو لے کر چلے تو وہ اللہ کے اور شریعت کے اصول اور شریعت کا پابند ہو، یعنی شریعت کے قانون کے اوپر بھی عمل پیرا ہو، تو وہی انسان اللہ کی نظر میں بہتر انسان ہے عزیزان محترم. اس لیے کہ اللہ نے جس انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اب انسان کو وہ فرض بنتا ہے کہ اللہ کے مقصد کے تحت اس کو پورا کرے ہے نا، اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. یعنی عبادت کرنا ہے تو عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف اور نماز روزے میں، لیکن ایک مقام پہ تو یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ ہے کہ اپنی عبادت کے لیے ہے نا. تو اب عبادت یہ نہیں ہے کہ بھائی کیا ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد سے کیا ہے والدین کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں ہے نا، تو پھر یہ عبادت بیکار کی عبادت ہو جائے گی. عزیزان ہوتے یہ عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی کہ جہاں آپ عبادتیں کر رہے ہیں وہاں اطاعت والدین ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے 4 سوروں میں 4 مقامات پہ کہا عبادت کا حکم میں نے اپنے لیے دیا ہے، سجدہ مجھے کرنا ہے، اطاعت ماں باپ کی کرنی ہے. قرآن میں 4 سورہ میں اللہ نے 4 مقام پہ کہا ہے، کہا کہ اطاعت میری، کہا کہ عبادت میری کرو، اطاعت کس کی کرو؟ والدین کی کرو، نیکی والدین کے ساتھ کرو. عزیزان محترم، تو لہٰذا یعنی وہی انسان جو کامیاب ہے کہ جو کہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ آپ جو عبادت کر رہے ہیں یہ عبادت آپ کو فائدہ پہنچانے والی
اور کوئی ممکن نہیں ہے کہ فائدہ پہنچائے بھی نہیں پہنچائے. اگرچہ آپ یہ عبادت کر رہے ہیں والدین کو ناراض کر کے کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں عبادت کا ہے نا, یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے مگر اگر تھوڑی سی کمی ہی رہ گئی عبادت کے سلسلے اور اطاعت والدین میں جو ہے بالکل کھڑے ہیں, اطاعت والدین میں مستحکم ہے, یقیناً ہے اللہ کچھ معاف بھی کر دے ہے نا, پروردگار عالم کو جو ہے معاف کے دے, رحم و کرم بھی کر دے. تو لہٰذا ہمارے نوجوانوں یوتھ سے گزارش ہے کہ ہمیں اطاعت والدین میں ذرا بھی پیچھے نہ رہیں, تحمل نہ کریں, بلکہ اطاعت والدین میں آمادہ رہیں. ایسے جس طرح ایسے یعنی کہ سچی اولاد وہی ہے صحیح اولاد عزیزان محترم کہ جو ماں باپ کے حرکات و سکنات کی وجہ سے بنیاد پر سمجھ جائے کہ ابھی میرے والدین کو کس چیز کی ضرورت ہے. جیسے ایک ماں بچپن میں روتے تھے تو سمجھ جاتی تھی اسے کس چیز کی ضرورت ہے, کون سی تکلیف ہے نا وہ ماں. دیکھیے یہ کوڈ ورڈ, رونے کا کوڈ ورڈ ماں ہی جانتی تھی, کوئی دوسرے نہیں, کوئی اور ذات نہیں تھی کہ جو سمجھ سکے. عزیزان ہوتا ماں ہی وہ ذات تھی کہ جو آپ کے رونے کا کوڈ ورڈ جو ہے ماں سمجھ جاتی تھی. عزیزان اور کوئی نہیں. ادھر بچہ رویا اور رونے کے بعد ایک صلوات برد محمد علیہ ادھر جو ہے ماں ادھر بچہ رویا اور ماں سمجھ گئی کہ آخر بچے کو تکلیف کون سی. خدا کی قسم یہ اشارہ, یہ کوڈ ورڈ اللہ نے اس کوڈ ورڈ کا علم صرف ماں ہی کو دیا ہے اور اس کا علم کسی اور کو نہیں دیا ہے اللہ نے. ادھر بچہ رویا, ماں سمجھ گئی کہ اسے تکلیف کیا ہے, اسے بھوک کی لگی ہے نا, یا اسے پیاس لگی ہے, یا اسے کوئی جسمانی تکلیف ہے, اسے کوئی جسمانی اذیت ہے, یہ فوراً سمجھ جاتی ہے نہیں عزیزان بتاؤں. تو اب جب یہ ماں کیوں سمجھ جاتی ہے, توجہ, کیوں سمجھ جاتی ہے؟ کہ اس لیے سمجھ جاتی ہے کہ 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھ کے اتنا واقف ہو جاتی ہے اس سے ہے نا. 9 مہینہ جب اس کے شکم میں وہ رہتا ہے بچہ تو اتنا واقف ہو جاتی ہے اور اتنا یہ رشتہ گہرا ہو جاتا ہے. خدا کی قسم پیدا ہوتے ہی 1 ہفتے کا ہے, 10 دن کا ہے, 15 دن کا ہے, 1 مہینے کا, ادھر رویا, ماں سمجھ گئی کیوں رو رہا ہے. توجہ, ماں سمجھے یعنی کتنا گہرا رشتہ ہے. خدا کی قسم اب یہ رشتہ اتنا گہرا, اس مستحکم اور استوار ہو جاتا ہے یہ رشتہ 9 مہینہ جب شکم میں رکھتی ہے کہ ادھر ماں بچہ رویا, ماں سمجھ گئی. تو تم کیسے لاپرواہ ہو کہ جو اتنے سال پرورش کرنے کے بعد, اتنے سال رہنے کے بعد بھی ماں باپ کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے نا. بچپن وہ تمہاری تکلیف کا اتنا احساس کر لیتی ہے فوراً. تم کیسے اولاد ہو, کیسی اولاد ہو کہ تمہیں اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے نا عزیزان محترم. تو اس کا مطلب یہ کہ ایسے ہی ہمارا بھی وہ رشتہ رہنا چاہیے ماں باپ سے, ایسے ہی گہرا تعلق رہنا چاہیے عزیزان محترم. لہٰذا نوجوانوں سے گزارش ہے, یوتھ سے, کہ ہمیں جو ہے ان کا خیال رکھنا ہے. ہر کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, ہم کوئی ایسی باتیں نہ کہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہو ہے نا. کوئی ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہو. یہ ساری چیزیں ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہمارے پیش نظر ہے, آل محمد علیہ السلام کی سیرت جو ہے ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے. آپ دیکھیں ائمہ نے بتایا ہے کتنا احترام کرتے تھے رسول اللہ اپنی مادر گرامی کا, کتنا احترام کرتے تھے
مولا کائنات اپنی مادر گرامی جناب فاطمہ بنت اسد کا ہے نہیں، روایت کہتی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال ہوا ہے اور ایک مرتبہ جیسے ہی آ کر رسول اللہ سے کہا مولا نے کہ مادر گرامی میری چلی گئی، تو رسول کہتے ہیں علی یہ کیوں نہیں کہتے، صرف تمہاری ماں نہیں تھی، میری بھی ماں تھی، مجھے پرورش کیا تھا انہوں نے۔ اور روایت کہتی یہ خود رسول اللہ نے غسل و کفن کا انتظام کیا جناب فاطمہ بنت اسد کے، اور اس کے بعد مشاہدہ جنازہ کیا، جنازے میں شریک ہوئے ہیں، باضابطہ رسول اللہ شریک ہوئے، اور ایسے رو رہے تھے رسول اللہ کہ جیسے خود ایسا لگتا ہے کہ ان کی مادر گرامی چلی گئی ہے۔ اب ایک جملہ اس کر دوں، یہ لیے کہ دو سے کم عمر کے تھے ہی، 2 سال سے کم عمر کے تھے رسول اللہ کے، آپ کی مادر گرامی کا انتقال ہو گیا تھا۔ عزیزان محترم، روایت کہتی ہے کہ پرورش انہوں نے کیا، یعنی ایسی پرورش کی تھی، آپ دیکھیے ایسی تربیت کی، ایسی پرورش کی کہ زمانے کا وہ رحمت للعالمین بھر کر وہ رسول ابھر گیا ہے نہیں، ایسا اس طرح کی تربیت کی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ وہی جناب فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال ہوا ہے تو رسول اللہ نے غسل و کفن کا انتظام کیا، خود جنازے میں شریک ہوئے، اور شریک ہونے کے بعد خود قبرستان تک گئے، اور جانے کے بعد جو ہے روایت کہتی ہے باضابطے جو ہے قبر میں اتارا گیا، اور اتارنے کے بعد خود رسول اللہ مولا کائنات یہ دونوں ہستیاں ان کو قبر میں اتارے، اور اتارنے کے بعد تعویذ قبر بند کیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں جب یہاں پہ آئے تو ایک بات عرض کرتا چلوں، کہتے ہیں کہ جب تعویذ قبر بند کر دیا رسول اللہ نے، تو ایک مرتبہ صحابہ نے سنا کہ رسول اللہ صاف کہہ رہے تھے فاطمہ بنت اسد کو ایک جملے کا رسول اللہ نے استعمال کیا، ابن کے ہے نہیں، اس جملے کا استعمال کیا۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا استعمال کیا، ابن کے، تو کہا کہ میری چچی جب اندر گئیں تو سب سے پہلے منکر نکیر نے سوال کیا اللہ کے بارے میں، انہوں نے جواب دے دیا، اس کے بعد دین کے بارے میں انہیں جواب دے دیا، اس کے بعد نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں انہوں نے میرا نام بتایا، جواب دے دیا محمد رسول اللہ، پھر اپنی کتاب کے بارے میں کہ ماں کتاب ہوگا، تمہاری کتاب کیا، تو کہا کہ قرآن، اس کا جواب دے دیا، اور سب سے آخر میں میری چچی سے منکر نکیر نے پوچھا کہ ماں امام کو آپ کا امام کون ہے، توجہ دو، ماں امام کہ آپ کا امام کون ہے، تو لہٰذا میری چچی جان سوچنے لگی کہ کس کا نام بتایا جائے، کون کہا جائے، تو میں نے اوپر سے لقمہ دیا ابن کے، چچی جان سوچتی کیا ہے، کہیے کہ آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا، باضابطہ روایت میں لکھا ہے۔ تو اب ایک جملہ عرض کر دوں، ہم جب علی کی ماں ہو کر جب امامت کے سوال سے بچ نہیں سکتی تو ہما اور شما کی کیا حقیقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم قبر کی منزل میں اتریں گے تو جہاں علی کی ماں سے پوچھا گیا وہاں سب کی ماں سے پوچھا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد محمد، اور سب سے سوال ہوگا، ایسا نہیں کہ کوئی اس سوال سے بچ سکتا ہے، جانا تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے۔ تو عزیزان محترم، تو دیکھیے ایک تاریخ میں ایسا بھی بیٹا ہے، یعنی ایسی تربیت کی فاطمہ بنت اسد نے کہ رسول مجسمہ رسول بن کر، مجسمہ رحمت بن کر ابھرے، اور ایسا بیٹا زمانے کو دیا کہ جو حلال مشکلات ہے نہیں عزیزان محترم۔ اور پھر تاریخ آگے بڑھی تاریخ تو پھر ایسی ایک اور عورت ابھر کر سامنے آئی کہ جسے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں،
کہ جس نے ایسے بیٹے دیے کہ جو جوانان جنت کے سردار ہو گئے تاریخ عزیزان محترم۔ تو دیکھیے یہ کس چیز کا اثر ہے؟ یہ تربیت کا اثر ہے۔ یعنی اگر تربیت ماں باپ کل پرسوں کی مجلس میں یا پرسوں کے ہم نے خطبے میں کہا تھا کہ تربیت جو ہے 100% ماں کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیسی تربیت کرے بچوں کی۔ اگر وہ چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا دے، اور اگر چاہے تو گھر کو جہنم دوزخ کا نمونہ بنا دے۔ یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیسی تربیت کرتی ہے۔ عزیزان محترم، آج کے دور میں موبائل کے زمانے میں، انٹرنیٹ کے زمانے میں، ہے نا، فیس بک کے زمانے میں تربیت کرنا بہت مشکل مرحلہ ہے۔ یہ بہت انسان کو اس چیز کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، بہت جو ہے اس چیز کو سختی سے اس کی طرف جو ہے انسان کو توجہ ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک خالص معاشرہ تیار ہو، ایک خالص خاندان تیار ہو، ایک خالص سماج بنے، تو اس میں سب سے زیادہ اہم رول عورت کا ہوتا ہے۔ اگر یہ اہم رول عورت صحیح سے نبھائے تو یقیناً ایک معاشرہ، ایک خالص خاندان تیار ہوگا۔ ورنہ خالص خاندان تیار ہونے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑے گا، بہت مشکل ہے۔ اور اگر عورت ایسی ہو جائے تو خالص خاندان اور خالص معاشرہ تب جا کر تیار ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ بہت مشکل منزل ہے آج کے دور میں۔ بہر کہ اہل بیت کے ہاں ایسے خواتین تھیں، اہل بیت کے گھر میں ایسے افراد نظر آئیں عزیزوں کہ اگر فاطمہ زہرا نے تربیت کر دیا تو کوئی جو ہے جوانان جنت کا سردار بن گیا، اور فاطمہ زہرا نے تربیت کر دی تو کوئی ثانیہ زہرا بن گئی، ہے نا، کوئی ثانیہ زہرا بن گئی۔ یہ فاطمہ زہرا کی تربیت کا اثر ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ مثال ہے اہل بیت کے لیے۔ دنیا میں جو ہے ایک کردار کا ہم بھلا، یعنی کہ ایک جو ہے انسان کا ثانی کوئی نہیں ہوتا ہے، مگر تاریخ میں ثانیہ حیدر ہونا، ثانیہ زہرا ہونا، یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ اگر اہل بیت چاہ جائیں تو اپنا ثانی بنا سکتے ہیں، اپنا ثانی تیار کر سکتے ہیں، اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ثانی تیار کر دے، دوسرا تیار کر دے، مگر اہل بیت اگر چاہ جائیں تو کوئی ثانی حیدر بن کے ابھرتا ہے تو کوئی ثانی زہرا بن کے ابھرتی ہے۔ عزیزان محترم، آج اسی تربیت کا اثر ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کربلا کے میدان میں بھی یہی وجہ ہے، اگر کوئی ثانی حیدر بن کر آیا ہے اور اگر کوئی ثانی زہرا بن کے کربلا میں نمائندگی کر رہی ہے تو خدا کی قسم یہ زہرا کی تربیت کا اثر تھا۔ وہ زینب کہ جنہوں نے، روایت کہتی ہے، جس بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے قرآن سیکھا اپنے بابا کی زبان سے، اپنے بابا سے پڑھنا سیکھا، اسی زینب نے اس قرآن کو کوفے کی عورتوں کو پڑھایا، قرآن کو کوفے کی عورتوں کو تعلیم دیا، کوفے کی عورتوں کو سجایا، کوفے کی عورتوں کو آراستہ کیا، کوفے کی عورتوں کو علم دیا جناب زینب نے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب زینب کوفے سے شام، اور شام کا پورا بازار پھرایا گیا زینب کو، شام کے گلی گلی میں پھرایا گیا زینب کو، لیکن جناب زینب نے ایک چادر کا بھی مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جناب زینب کا جب یہ لٹا ہوا قافلہ جب بازار کوفہ میں پہنچا ہے تو سرحد کوفہ پہ یہ قافلہ روک دیا گیا، اور کوفے کو، بازار کو آراستہ کیا جا رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب نے فضہ سے کہا تھا، فضہ جا کر شمر سے کہنا، اے شمر اب تک ہم نے تجھ سے چادر نہیں مانگا نا، شام کے تو نے ہمیں ہر گلی میں پھرایا، ہر گلی کوچی میں پھرایا، شام کے بازار میں بے مخنو چادر ہمیں لے گیا، شام کے دربار میں بے مخنو چادر لے گیا۔
ہم نے کچھ نہیں کہا، لیکن آج جب کوفہ ہے تو ہم کوفے میں اس لیے تجھ سے چادر کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کوفہ وہ ہے کہ جہاں کی عورتوں نے مجھ سے قرآن پڑھا ہے۔ ارے قرآن میں حجاب کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے۔ جس گھر سے پردے کا چلن چلا ہے، جس گھر سے پردے کی روایت قائم ہوئی ہے، اے بتا اگر وہاں کی عورتیں مجھے بے پردہ دیکھیں گی تو کیا کہیں گی؟ اور یہ کوفہ وہ ہے کہ جہاں کے حاکم میرے مولا تھے، جہاں مولا کی خلافت تھی، کم از کم اس کوفے کے لیے تو ایک چادر دے دے۔ کہا کہ اگر چادر دینا تجھ میں ممکن نہ ہے، تو چادر نہیں دے گا تو کم از کم اتنا کر، ہمارے قافلے کو ایسے غیر معروف راستے سے لے چل کہ جہاں تماشا بینوں کا مجمع نہ ہو، یا پھر شہداء کے سر کو ہمارے ناقے کے سامنے لے آ، اسی سرحائے شہداء سے میرا پردہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے فضا اپنی شہزادی سے جا کر کہہ دے آج تو کوفے میں ملکہ بن کے نہیں آ رہی ہو، بلکہ کوفے میں اسیر بن کے آ رہی ہو، ہماری قیدی بن کے آ رہی ہو۔ جیسے ہم لائیں گے ویسے ہی تمہیں آنا پڑے گا۔ ارے زینب نے یہ جملہ کیسے سنا؟ مگر روایت کہتی ہے بی بی کو جلال آ گیا، علی کی شیر دل بیٹی ایک مرتبہ جیسے فضا سے یہ جملہ سنا ہے، ایک مرتبہ زینب کہتی ہے فضا اس ملعون نے کیا مجھے مجبور سمجھ لیا ہے؟ ذرا میں اپنا اختیار دیکھوں۔ عزیزو اگر حسین نہ روکتے نا تو کوفے کی زمین تباہ و برباد ہو جاتی، ایک زبان بد دعا کرتی۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے جناب زینب نے بیبیوں کو جمع کیا اور کہا فضا ان بیبیوں کو کہو میں بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا، ابھی میں اپنا اختیار، میں اپنی قدرت اس کو دکھاتی ہوں۔ ایک مرتبہ جیسے یہ ارادہ کیا تھا کہ زنجیر کے کھنکنے کی آواز جناب زینب کے کان تک پہنچی، اب جو نظریں اٹھا کر دیکھا تو سید سجاد ہاتھوں کو جوڑے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے بھوبی اماں ایک بار ذرا میرے بابا کی طرف دیکھ لیجئے۔ اب تو زینب نے دیکھا، کیا دیکھا؟ حسین اشک بار ہیں، گریہ کر رہے ہیں، آواز آئی لب حسین گویا ہوا اے زینب خبردار بد دعا نہ کیجئے گا۔ ارے جیسے یہ لے جانا چاہتے چلی جائیے، نانا کا مشن پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، نانا کی محنت رائے گا نہ ہو۔ زینب کہتی بھیا ارے جس میں آپ راضی اس میں زینب راضی، زینب کو سب پسند ہے، آپ کا رونا زینب برداشت نہیں کر سکتی، ارے زینب آپ کی تکلیف دیکھ نہیں سکتی، لیجئے بھیا اگر ایسے ہی آپ تیار ہیں تو زینب بے چادر کوفے کے بازار اور دربار میں جانے کے لیے تیار ہے۔ بس عالم الذین ظلموا ایام القلب ينقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون الہی حق زہرا بیہا وبالہ بنوہا رضیات عالم الموجہ ہماری مختصر سے من قبول فرما۔ اللہ جو پریشانی کے پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے شفا کامل اور عاجل عطا فرما، جو مقروض ہے قصد کے ادائیگی فرما، جہاں جشن قرار ان کی جان مال عزت کی حفاظت فرما، علماء اسلام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، بچے میں اسلام کو سر بلند فرما، بچے میں کفر کو نست و نابود کر دے، امام کی ظلم میں تعجیل فرما، ہم کو ان کی آواز میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر سلطان سید احسن مرزا ابن سلطان سید مہدی مرزا، سلطان سید مہدی مرزا ابن سلطان سید امیر مرزا
سلطان سید کاشف مرزا، ابن سلطان سید مہدی مرزا، سیدہ خورشید بیگم بنت سید ذکی رضا کی روح کے ساتھ فرمانے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله وحده وسلم الحمد لله وحده ولي لكم صلى الله وحده وسلم اللهم صل وعلى